نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون قال اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المتقین وقال اللہ تعالیٰ واللہ ولی المتقین صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ معزز محترم امیر مقامی، ڈائس پہ تشریف فرما ذمہ داران اور اس مجلس میں حاضر ہونے والے تمام ہی شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، تقریر کا عنوان ہے گناہ سے پرہیز اور نصرت کی بشارت۔ بہت ہی دل کو چھوتا ہوا اور ہر ایک کی انڈیویجول لائف سے لگا ہوا یہ عنوان ہے۔ یہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس پر سمجھنے اور ساتھ میں کچھ لے جانے کی کوشش نہ کرے۔ محترم حاضرین، یہ عنوان دیا گیا ہے گناہ سے پرہیز اور نصرت کی بشارت، یہ کلیئر کٹ عنوان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہ سے پرہیز کرتا رہے گا، اگر کوئی شخص گناہ سے بچتا رہے گا تو یقینی طور پر اللہ کی نصرت اور اس کی تائید اور بشارتیں آتی رہیں گی۔ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیتیں سنائیں وہ اسی عنوان کو ظاہر کر رہی تھی۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ سورہ نحل کی 128ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی و پرہیزگاری حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گناہ سے بچے گا اللہ ان کے ساتھ ہے، یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے۔ اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے والذین هم محسنون، اس کے آگے کا درجہ احسان کرنے والا، وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو احسان کرتے ہیں۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ توبہ کی 7ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو گناہوں سے بچتے رہتے ہیں۔ یہ ہے گناہوں سے بچنے کی بشارت۔ تو بشارت انہی کو دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ انہی کی نصرت و مدد فرماتا ہے، اسی کی جو ہے نا یہاں پر بشارت دی گئی جو اللہ کے گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور ایک آیت جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی وہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین، اور اللہ تقوی گزار سے، پرہیزگار لوگوں سے ان کا کارساز ہے، ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے۔ یہ بھی ایک بشارت ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو عنوان کے تحت میں جو باتیں آئی تھیں ان آیتوں میں پورے سمودی گئی ہیں۔ یہ پوری وہ باتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت و بشارت ہے، جو اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں۔ اب اصل جو چیز ہے اس پورے عنوان کا مین تھیم، سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ گناہ سے پرہیز یا گناہ، یہ ہے اصل چیز۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ محترم حاضرین، اس گناہ کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کیا چیز ہے، گناہ کس کو کہا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جوامع الکلم ہے، چھوٹی بات ہوتی ہے، جملے میں کچھ ہی جملوں میں بات ہوتی ہے، وہ جامع ہوتے ہیں، اس لیے جوامع الکلم کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، غور سے سنیں، بارہا سنا ہوگا لیکن اب ذرا غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو تیرے دل میں کھٹکے، جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو نہ چاہے کہ کسی اور کو اس کو پتہ چلے. یعنی کوئی شخص کچھ ایکٹیویٹی کرتا رہتا ہے، کچھ کام کرتا رہتا ہے، وہ اس کو لگتا ہے کہ جو ہے نا یہ غلط ہے، فیل ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں کہا گیا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا، اچھی اور بری چیزوں کو دونوں کو الہام کر دیا، دلوں میں بٹھا دیا اللہ نے، اچھی اور بری دونوں چیزوں کو. جب بری چیز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس میں دل میں جو بٹھایا ہے وہ اعلیٰ، اس کو کچو کے دیتے رہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ کھٹکاتے رہتا ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو تیرے دل میں کھٹ کے اگر گناہ کا چیز، اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو وہ کھٹکتی ہے تو وہ سمجھنے کہ وہ گناہ ہے. پھر اس کے پر اور ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ وہ جو کھٹک رہا ہے وہ تو یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ یہ کسی کو اطلاع ہو، کسی کو معلوم ہو جائے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں. جیسے کہ کوئی شخص رشوت لے رہا ہے، جب رشوت لیتے وقت اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، کھٹک جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، میں جو کر رہا ہوں صحیح نہیں ہے، تو گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ گناہ ہے. پھر دوسری بات وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی اطلاع یہ جو ہے نا یہ پھیلے نہیں کہ میں رشوت لینے والا ہوں. تو اس لحاظ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک پیدا کرے، اس کو محسوس ہو کہ جو ہے نا میں گناہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ بھی کہ جو ہے نا وہ لوگوں میں عام نہ ہو جائے کہ یہ جو ہے نا فلاں اس گناہ کا مرتکب ہے. تو اس لحاظ سے گناہ کا ڈیفینیشن یہ ہوا کہ جو دل میں کھٹکتے رہتا ہے. اب ذرا غور کریے، آپ اپنے دل پورے دن پچھلے دنوں کا ایکٹیویٹیز کا آپ جو ہے نا جائزہ لیتے جائیے. میں جو بھی یہاں پر کہہ رہا ہوں اس کا جائزہ بھی لیتے جائیے، ہے نا، کہ جب بھی دل میں کھٹکتا ہے تو سمجھیے کہ وہ گناہ ہے، اور آپ چاہتے بھی ہیں کہ یہ گناہ کسی کے پاس ظاہر نہ ہو. تو یہ ہوا گناہ. محترم حاضرین، گناہ کے دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے ظاہری گناہ، ایک ہے باطنی گناہ. ظاہری گناہ وہ ہیں جیسے شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، رشوت لینا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ظاہری طور پر معلوم ہو جاتے ہیں اور وہ ایک گناہ ہے. ایک باطنی گناہ ہوتا ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جیسے کہ حسد. میں حسد کسی سے جل رہا ہوں، وہ صرف مجھے معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ باطنی گناہ. ایسے کئی اور گناہ ہیں، بغض ہے، جلن ہے، اندر میں کینہ کپٹ ہے، صرف مجھے معلوم ہے، میرے اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ باطنی گناہ، یہ بھی گناہ ہے نا. تکبر ہے، بدخواہی ہے، کسی کے تعلق سے جو ہے نا اچھے خیالات نہیں رکھتا، بدخواہ ہے، اس کے تعلق سے جو ہے نا اچھا اس کی روش نہیں رہتی. یہ وہ تمام چیزیں ہیں اس کو معلوم رہتی ہیں، بعض دوسروں کو معلوم نہیں ہوتے. تو یہ الگ الگ گناہیں ہیں. ان تمام گناہوں سے ہم کو اویئر رہنا چاہیے. میں ظاہری گناہ کیا کر رہا ہوں، میرے باطنی گناہ کیا ہیں، اس تعلق سے ہمیں معلوم رہنا چاہیے. میں آگے بتاؤں گا کہ وہ کیسے اس کو جو ہے کاؤنٹر کیا جائے. اب گناہ کے تعلق سے یہ بات سمجھ لیجئے، ہم گناہ کے بارے میں جو ڈسکس کر رہے ہیں، اصل چیز ہم اس کو کیسے بچنا ہے وہ بہت اہم ہے. گناہ سے بچنا کیسے ہے، یہی مین چیز ہے. اس کا ایک سمپل سا آنسر یہ ہے کہ تقویٰ کی صفت اختیار کی جائے، تقویٰ اختیار کیا جائے. اب رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے جس میں ہم تقویٰ گزار بن جاتے ہیں. یہاں تک روزہ رکھنے کے بعد چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے نا روزہ کی حالت میں پانی نہیں پیتا. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ ہم اللہ کے سامنے جواب دہی کے ڈر سے، اللہ جب ہم کو آخرت میں بلائے گا 1 to 1 فیس ٹو فیس، ہمارا جو ہے نا اللہ کے سامنے بیٹھ کے جواب دہی کریں گے، وہ ڈر، وہ احساس اس کو ستاتا رہتا ہے، اور وہ احساس اس گناہ سے اس کو بچاتا ہے. یہ ہے تقویٰ. ایک بات ہوئی گناہ کی. اب نیکی لیجیے. نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ حکم دے کہ یہ کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ہے نا. ایسے تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کرتے ہیں، وہ نیکی ہے. گناہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، اس کو بچنے کے لیے کہا، وہ گناہ ہے. اب آپ ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کیجیے، اسٹریٹ لائن ڈرا کیجیے، اس میں سینٹرل پوائنٹ 0 جہاں پر آپ ٹھہرے ہیں،
جب آپ نیکی کا کام کرتے جاتے ہیں پازیٹیو سائڈ میں ہوتے ہیں آپ کی نیکیاں بڑھتے رہتے ہیں. آپ جب گناہ کرتے ہیں آپ نیگیٹو سائڈ میں جاتے ہیں آپ کے گناہ بڑھتے رہتے ہیں. اور زندگی کا معاملہ ایسا ہر ایک شخص کا معاملہ یہ ہے وہ نیکی بھی کرتا ہے وہ گناہ بھی کرتا ہے. لیکن عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم نیکی کی طرف جو ہے نا بڑھنے کی، نیکی کے کام کرنے کی، نیکی کی ترغیب دلانے کی، نیکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں. لیکن بدی سے بچنے کی کوشش، بدی سے رکنے کی کوشش، بدی سے روکنے کی کوشش بہت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کی طرف ہماری توجہ بہت ہی کم ہوتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہی، گناہوں کو اپنے آپ کو دور رکھنا، اس سے بچنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے. گناہوں کو سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے دور رکھنا وہ ہی بڑی نیکی ہے. کیسے؟ سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نازیات میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ہے نا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرا، ہے نا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرا اور اپنی نفسانی خواہشات کو روکا تو ایسے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایسے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. دیکھیے ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اسی لیے نفس کیونکہ گناہوں سے بچنے کے لیے نفس سے مجاہدہ کرنا پڑتا، نفس سے اس کی جنگ چلتے رہتی ہے. وہ نفس سے جو جنگ چلتی رہتی ہے وہ بڑا جو ہے نا مجاہدہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجاہدہ وہ ہے جو اپنی نفس سے جہاد کرے. نفس سے جہاد کرنا وہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. تو یہ جو ہے نا ہم کو بچنے کی کوشش کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور ایک دوسری آیت سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورہ ذاریات اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. ہے نا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو عبادت ہے وہ عبادت کیا ہے؟ عبادت جو لفظ نکلا عبد سے نکلا. عبد کے معنی ہے غلام کے. غلام کیا کرتا ہے؟ جو آقا بولا وہ کرتا ہے، جو آقا بولا نہیں کرنے کے لیے وہ نہیں کرتا. یہ غلام کا کام ہے، یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے، یہ جو ہے نا عبدیت ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں عبادت کا حقیقی معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کی فرما برداریاں جو اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے نیکی کی کام اسی کو سمجھتے ہیں. لیکن حقیقت میں عبادت یہ ہے گناہوں سے بچنا ہی جو ہے نا اصل میں عبادت ہے. تو یہاں سے بات یہ معلوم ہوئی کیونکہ ہمارا رجحان صرف نیکی کی طرف رہتا ہے، بدی کی طرف نہیں رہتا. اس کی طرف میں آپ کے رجحان لانا چاہ رہا ہوں. بدی سے بچنا وہ بہت اہم چیز ہے، اس کی طرف ہم کو جو ہے نا کوشش کرنا چاہیے بدی سے بچنے کے لیے. گناہ کرنا دراصل اللہ کی ناراضی ہے نا. گناہ سے بچنا اللہ کی خوشنودی بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم حدیث آپ کے سامنے آپ کے پیش کر رہا ہوں، اور سے سماعت فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عبد الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حرام کاموں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. دیکھیے عبادت ہم سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہی عبادت نہیں ہے. حرام کاموں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی، اللہ نے جن جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے، جن جن کاموں سے جو ہے نا دور رہنے کے لیے کہا ہے، وہ سب بچنا ایسا ہے جیسے جتنی عبادت گزار ہیں ان سب عبادت گزاروں سے بڑھ کر جو عبادت ہے.